حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 3 سوال پوچھے اور ان کے جوابات سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ اے اللہ آپ کا چہرہ مبارک کہاں ہے؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ اے اللہ کیا آپ کبھی سوتے ہیں؟ اگر سوتے ہیں تو کب اور کس وقت سوتے ہیں؟ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ اے اللہ آپ نے اتنی ساری مخلوقات کیوں پیدا کی؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان سوالات کے جوابات ایسے دیے کہ سن کر دل خوش ہو جائے اور ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے یہ پوری کائنات پیدا کی۔ چاند، سورج، تارے، آسمان اور زمین سب کچھ اللہ کے حکم سے وجود میں آیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ سب کچھ بغیر کسی اوزار یا مواد کے بنایا۔ جیسے اگر انسان کو کسی چیز کی تخلیق کرنی ہو تو اسے مختلف چیزیں چاہیے ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ایک حکم دیا اور سب کچھ خود بخود بن گیا۔ پھر اللہ نے انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اور دنیا کی ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی، جیسے ہوا، درخت، پودے، جانور اور دیگر وسائل۔ ناظرین، ہر چیز اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ ہوا کا چلنا، بارش کا ہونا، دن اور رات کا آنا، سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی ہر بات سے واقف ہے۔ ہمارے ماضی، حال اور مستقبل کی ہر حرکت ان کے علم میں ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کا کوئی رنگ یا جسمانی روپ نہیں، وہ کسی انسان یا مخلوق کی مانند نہیں ہے۔ ناظرین، ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ آپ کا چہرہ مبارک کہاں ہے تاکہ میں آپ کی طرف رخ کر کے عبادت کر سکوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ تم ایک جگہ پر آگ روشن کرو، جس طرف اس آگ کی روشنی ہوگی اسی طرف میرا رخ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ جلائی اور دیکھا کہ اس کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ اس کی روشنی تو ہر طرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ جس طرف اس آگ کی روشنی ہر طرف ہے اسی طرح میں بھی ہر طرف موجود ہوں، میری روشنی بھی ہر طرف ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا اور عرض کیا، اے اللہ کیا آپ کبھی سوتے ہیں؟ اگر سوتے ہیں تو کب اور کس وقت سوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ ایک پیالے میں پانی بھرو اور میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور پیالے میں پانی بھر کر اللہ کی طرف رجوع ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد اللہ کی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے وہ پانی کا پیالہ گر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت گھبرا گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ جس چیز کا پانی ہے وہ ہر طرف موجود ہے، اس لیے ایسا کیا۔ طرح یہ پیالہ تمہارے ہاتھ سے تھوڑی دیر میں گر گیا۔ اگر میں تھوڑا سا بھی اپنی توجہ اس دنیا سے ہٹا دوں تو بالکل اسی طرح یہ ساری دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے تیسرا سوال کیا اور عرض کیا، اے اللہ آپ نے اتنی ساری مخلوق کیوں پیدا کی حالانکہ اس سے آپ کو کوئی ضرورت یا فائدہ نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ میں نے یہ سب مخلوق اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ میری عبادت کرے، مجھ سے مغفرت مانگے، جائز خواہشات کے لیے دعائیں کرے اور میں ان کی دعائیں قبول کروں۔ ناظرین یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ایک نور ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، یعنی نہ اس کا کوئی والد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ خود سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں صرف انسانوں اور جانوروں کے لیے پیدا کی گئی ہیں تاکہ دنیا چلتی رہے۔ ناظرین، اللہ کو کبھی بھوک نہیں لگتی، نیند نہیں آتی، وہ کبھی تھکتا نہیں اور نہ ہی بیزار ہوتا ہے۔ یہ سب خصوصیات انسانوں کے لیے ہیں جو سوتے ہیں، تھکتے ہیں، بھوک لگتی ہے، جن کی اولاد ہوتی ہے۔ اللہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، اللہ بہت رحم والا اور بے حد معاف کرنے والا ہے، جس کی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسانوں کو چیلنج کیا ہے کہ اگر دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے انسان مل کر میری تعریف لکھیں تو تم جتنا بھی لکھو میری تعریف پوری نہیں ہو سکتی۔ تمہاری سیاہی ختم ہو جائے گی، لکھنے والے انسان ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی تعریف پوری نہیں ہو پائے گی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں یہ مت سوچو کہ میں کیا ہوں یا کیسا ہوں، کیونکہ تم اس کے بارے میں کبھی مکمل طور پر نہیں سوچ سکتے۔ تم صرف اتنا ہی سمجھ سکتے ہو جتنا میں نے تمہیں سمجھنے کی طاقت دی ہے، اس سے آگے تمہاری عقل نہیں پہنچ سکتی۔ اگر تم واقعی مجھے جاننا چاہتے ہو تو میری بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھو، جیسے ایک مکھی کے پنکھ دیکھو جسے میں نے بنایا ہے۔ تم چاہو تو سارے انسان مل کر بھی ایک مکھی کے پروں جیسا پر نہیں بنا سکتے، اور اگر تم ایک انار کا دانہ بنانے کی کوشش کرو تو اسے بھی نہیں بنا سکتے۔ آسمان، سورج، چاند اور ستارے دیکھو جو میں نے پیدا کیے ہیں اور سوچو تم میری کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ ناظرین، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا،
اے اللہ جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میرے ناراض ہونے کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ میں بارش کو بے وقت کر دیتا ہوں، یعنی جب فصل کاٹنے کا وقت آتا ہے اس وقت بارش کر دیتا ہوں، اور جب فصل بوئی جاتی ہے تو بارش روک لیتا ہوں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ میں مال اور دولت کنجوس لوگوں کو دے دیتا ہوں، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ میں حکومت ظالم اور نادان بادشاہوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا اللہ آپ کے خوش ہونے کی کیا نشانیاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جب میں خوش ہوتا ہوں تو میں حکومت نیک اور سمجھدار لوگوں کو دیتا ہوں، مال و دولت سچے لوگوں میں بانٹتا ہوں، اور بارش وقت پر کرتا ہوں۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو چاہے حکومت پر کافر بیٹھا ہو یا مسلمان، اللہ ان کے دل عوام کے لیے سخت کر دیتا ہے۔ اللہ نے انسانوں کے حالات کو ان کے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے۔ جیسے اعمال انسان کرتا ہے اللہ اسی کے مطابق حالات پیدا کرتا ہے۔ اگر ہمیں حالات بدلنے ہیں تو ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا۔ اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور جس کو اللہ مل جاتا ہے وہ سب کچھ پا لیتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی پر جا کر اللہ سے گفتگو کرتے تھے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی حکمتیں اور اتنی صفات عطا کی کہ یہ ہر انسان کے لیے ایک بڑی نصیحت اور زندگی جینے کے صحیح طریقے کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا اے اللہ آپ لوگوں کو پیدا کرتے ہیں اور پھر مار دیتے ہیں، اس میں آپ کی کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تم کھیتی بو دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کھیتی بونا شروع کی۔ کچھ دنوں بعد جب کھیتی تیار ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کاٹ دیا۔ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تم نے خود ہی کھیتی بوئی اور پھر خود ہی کاٹ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ کھیتی کے پکنے پر اس میں دانہ اور بھوسا دونوں تھے، اور ان دونوں کو ملا کر رکھنا مناسب نہیں تھا، اسی لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ انہیں جدا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے موسیٰ تم نے یہ عقل کہاں سے حاصل کی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا الہی یہ دانش مندی اور عقل آپ نے ہی مجھے عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اگر یہ دانش مندی تمہیں ملی ہے تو پھر یہ دانش مندی مجھ میں کیوں نہ ہو؟ اے موسیٰ دیکھو انسانوں کی روحیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک روح پاک اور دوسری روح ناپاک ہوتی ہے، اور ہر انسان کے جسم ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کسی کے جسم میں موتی کی طرح پاک اور صاف روح ہوتی ہے تو کسی کے جسم میں کنچ کی پونچھ کی طرح روح موجود ہوتی ہے۔ ان روحوں کو بھی الگ کرنا ضروری ہے، جس طرح تم نے گندم کو بھوسے سے جدا کیا تاکہ نیک روحیں جنت کو جائیں اور بری روحیں دوزخ میں جائیں۔ اے موسیٰ یہ انسان کو مارنے کی حکمت تھی، اور انسانوں کو پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہماری صفات کا اظہار ہو سکے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، اسی لیے میں چاہا کہ پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے مخلوق پیدا کی اور انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اے موسیٰ انسان کے جسم میں جو موتی ہے اسے کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ ناظرین ہمارے لیے یہ حکمت کتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرتا ہے اور پھر موت کے ذریعے واپس لیتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام میں بے شمار صفات اور وجوہات رکھی ہیں جو انسان سمجھ نہیں سکتا، اسی لیے ہمیں کبھی بھی کسی بات کے لیے اللہ سے سوال کرنے کی جلدی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ جو کچھ بھی کرتا ہے بہترین کرتا ہے اور اس کے ہر کام میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں کسی امتحان میں ڈالتا ہے اس میں بھی ہماری بھلائی چھپی ہوتی ہے، یعنی اللہ کی ہر بات میں حکمت ہے، اور اللہ کے ہر فیصلے میں بندے کے حق میں بھلائی ضرور ہوتی ہے، کیونکہ اللہ جو بھی کرتا ہے ہمیشہ اچھا اور اپنے بندے کے حق میں کرتا ہے۔ اسی طرح ناظرین ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 7 سوال پوچھے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ اے میرے رب تیرے بندوں میں سب سے زیادہ متقی یعنی ڈرنے والا اور پرہیزگار کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ شخص جو اللہ کا ذکر ہر وقت کرتا رہے اور کبھی بھولے نہیں۔ یقیناً اللہ سے ڈرنے والا وہی ہے جو صرف مسجد کے اندر نہیں بلکہ مسجد کے باہر بھی اللہ کو یاد رکھے، یعنی عام معاملات میں خوشی اور غم میں بھی اللہ کو نہ بھولے اور ہر قدم اللہ کی رضا کے مطابق اٹھائے۔ دوسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے میرے رب تیرے بندوں میں سب سے زیادہ صحیح راستے پر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہدایت کے راستے پر چلے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیج کر اور قرآن پاک جیسی کتاب نازل کر کے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا۔
इसी लिए हमें कुरान हदीस की रहनुमाई लेकर हमेशा हदायत के रास्ते पर चलना चाहिए। तीसरा सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा जानने वाला आलिम कौन है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, आलिम वो है जिसका पेट इल्म से नहीं भरता, जिसके अंदर इल्म की प्यास कभी खत्म न हो और यूँ हर दिन नई चीजें सीखने की कोशिश करे और मरते दम तक सीखता रहे। यही हकीकी आलम है, ना कि वो जो इल्म सीख कर सीखने और सिखाने से अलग हो। चौथा सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए मेरे अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा अच्छा फैसला करने वाला कौन है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, वो शख्स जो लोगों को वही हुक्म देता है जो अपने आप को देता है, और वो काम जो किसी ने ना किया हो और दूसरों को करने का मशवरा देता हो, ऐसा शख्स सही फैसला नहीं दे सकता। पांचवा सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि ए मेरे अल्लाह, तेरे तमाम बंदों में सबसे ज्यादा अजीज तरीन बंदा कौन है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, वो शख्स जो बदला लेने की ताकत रखता हो लेकिन फिर भी बदला ना ले और सामने वाले को मुआफ कर दे। ऐसा सिर्फ वो कर सकता है जिसमें सब्र और बर्दाश्त की ताकत हो, क्योंकि जब कोई आपको तकलीफ दे तो दिल चाहता है कि बदले में उसे तकलीफ दो, लेकिन जो शख्स बदला लेने की बजाय मुआफ कर दे वो अल्लाह का सबसे अजीज बंदा है। छठा सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा गनी कौन सा है? अल्लाह ताला ने फरमाया, वो शख्स जिसको जितनी नेमत मिले उस पर राजी रहे। गरीब वो है जिसके पास दौलत हो लेकिन फिर भी उस पर राजी ना हो, दिन रात उसी की तलब में परेशान रहे। और बेनियाज वो है जो जितनी नेमत मिली उस पर खुश होकर अल्लाह का शुक्र अदा करे। सातवां सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए रब, आपके बंदों में सबसे ज्यादा फकीर कौन है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मुसाफिर हो। एक मुसाफिर यानी सफर करने वाला हाजतमंद और जरूरतमंद हो सकता है। आजकल के सफर चंद घंटों या दिनों के होते हैं, लेकिन इस दौरान भी मुश्किलात आती हैं। इसीलिए अगर कोई मुसाफिर जरूरतमंद हो तो उसकी मदद करना जरूरी है। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, या अल्लाह, आपने इंसान को पैदा किया, इसे अकल दी, दिल और जिंदगी अता की, फिर आखिर इसे मौत क्यों देते हैं? इसमें आपकी क्या हिकमत है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, तुम कल सुबह वादी में जाओ, वहां तुम्हें एक मंजर दिखाऊंगा जिससे तुम्हें मेरी हिकमत समझ में आ जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सुबह के वक्त वादी की तरफ गए और देखा कि एक हरी भरी घास के मैदान में एक हिरनी अपने बच्चे के साथ खेल रही थी। थोड़ी देर बाद एक शेर आया और उस बच्चे को शिकार कर लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल भर आया और उन्होंने कहा, ए परवरदिगार, ये नन्हा सा बच्चा किस जुर्म में मारा गया? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, अभी सब्र करो, देखो आगे क्या होता है। कुछ देर बाद वही शेर एक शिकारी के तीर से जख्मी होकर मर गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज किया, या रब, ये कैसा निजाम है? अभी तो शेर जीता था, अब वो भी मर गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, अब देखो आखिर में क्या होता है। थोड़ी देर में वही शिकारी एक पहाड़ी से नीचे गिर गया और खुद भी मर गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, तुमने जो हिरनी का बच्चा देखा था वो पिछले जन्म में जालिम था। उसने इस शिकारी में के वालिद को नाहक कत्ल किया था। मैंने उस बच्चे की रूह को दुनिया में भेजा ताकि उसके गुनाह का बदला दिया जा सके। मैंने शेर को उस बच्चे पर मुसल्लत किया ताकि इंसाफ हो जाए, और फिर शेर को मारने वाले शिकारी को भी मौत दी ताकि उसे उसके आमाल के बदले जजा मिले। ए मूसा, मेरा हर फैसला अदल पर मबनी है। मौत मेरे निज़ाम इंसाफ का हिस्सा है, जुल्म का खात्मा और अदल का आगाज। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने अर्ज किया, या रब, तू पाक है, तेरी हर तकदीर में हिकमत है। हम ज़ाहरी आंखों से देखकर फैसला करते हैं, मगर तेरी तदबीर वो जानता है जो बातिन को समझता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, इसीलिए मैंने मौत को जिंदगी के बाद रखा ताकि हर एक को उसके आमाल के मुताबिक बदला दिया जा सके। मौत ना जुल्म है ना इंतकाम, बल्कि अदल की इब्तिदा है। ये वाकया हमें सिखाता है कि इंसान दुनिया की जाहिर जिंदगी को सब कुछ समझता है, मगर अल्लाह ताला के नजदीक असल जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है, जहां हर अमल का हिसाब और हर हक का बदला दिया जाता है। नाजरीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से बहुत से सवालात किए जो उनकी हिकमत और अल्लाह के निज़ाम को समझने के लिए थे, और जो अब तक हमने बयान नहीं किए
وہ بھی بہت معنی خیز ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ صابر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ سب سے زیادہ صابر وہ ہے جو مشکلات اور دکھوں کے باوجود صبر کرے، تکلیفوں اور مشکلات میں اللہ کی رضا کو یاد رکھے، غصے اور ناامیدی سے بچتے ہوئے ہر حالت میں اللہ پر بھروسہ رکھے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ کی مدد اور اجازت طلب کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا، اے اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ شکر گزار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ شخص جو ہر نعمت کے لیے اللہ کا شکر ادا کرے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، جو ہر حالت میں اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر خوش رہے اور جو زندگی کی ہر نعمت کو اللہ کی عطا سمجھ کر قدر کرے، نہ کہ اس پر غرور کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا، اے اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ شخص جو اللہ کے ذکر اور عبادت میں مستغرق ہو، جو رات اور دن اللہ کی عبادت میں وقت گزارے، جو اپنی زبان، دل اور جسم سے اللہ کی رضا کے مطابق کام کرے اور جو ہر عمل میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، خواہ دنیا کی نظر میں معمولی ہو یا بڑے کام کے طور پر نظر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ سب سے زیادہ عاجز کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ بندہ جو اپنے نفس پر قابو رکھے، جو اپنے غرور اور تکبر کو کم کرے، جو دنیاوی خواہشات کو کم کرے اور ہمیشہ اللہ کی مدد اور رہنمائی کا طلبگار رہے، جو ہر کام میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھے اور ہر غلطی پر اللہ سے معافی مانگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا، اے اللہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ بندہ جو ہر حال میں اللہ سے محبت کرے، جو ہر انسان کے ساتھ محبت اور رحم کا برتاؤ کرے، جو اللہ کی مخلوق میں اللہ کی نشانی دیکھے اور جو ہر عمل میں اللہ کی محبت کو ترجیح دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ سب سے زیادہ خوف رکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ بندہ جو اللہ کے عذاب اور ناراضی سے ڈرتا ہو، جو ہر فعل میں اللہ کے احکام اور حدود کا لحاظ رکھے، جو ہر کام میں اللہ کی رضا کو دیکھے اور جو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کرنے سے گریز نہ کرے اور ہر لمحہ اپنی ذات اور اعمال کی نگرانی کرے تاکہ اللہ کی ناراضی نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا، اے اللہ سب سے زیادہ شکر گزار کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ بندہ جو نعمتوں کی قدر کرے، جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، جو کسی نعمت کو معمولی نہ سمجھے اور جس کے دل میں ہر نعمت کے لیے شکر کا جذبہ ہو۔ یہ سب سوالات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیے تاکہ وہ انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کے صحیح طریقے اور اعمال کی اہمیت کو سمجھ سکے اور اللہ تعالیٰ کے نظام اور عدالت کو پہچان سکے، کیونکہ ہر بندے کے لیے اعمال، صبر، شکر، عاجزی، محبت اور خوف کا تعلق اللہ کے ساتھ ہونا ضروری ہے تاکہ انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو اور اللہ کی رضا حاصل کرے۔ یہ سوالات اور ان کے جوابات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا چاہیے، ہر عمل میں اللہ کی خوشنودی کا مقصد ہونا چاہیے اور ہر نعمت، مشکل، امتحان اور کام اللہ کے حکم اور نظام کے مطابق سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے اور ہر عمل کا بدلہ یا جزا یقینی ہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بہت سے سوالات کیے جو نہ صرف ان کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے سبق آموز ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ نیک کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ سب سے نیک وہ بندہ ہے جو اپنی خواہشات پر قابو رکھے، جو دوسروں کے لیے نیک کرے بغیر کسی دکھ، تکلیف یا بدلے کی توقع کے، جو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے اور ہر حالت میں صبر و شکر کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا، اے اللہ سب سے زیادہ عاجز کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ بندہ جو اپنی ذات کو چھوٹا سمجھے، جو غرور اور تکبر سے بچے، جو ہر عمل میں اللہ کی مدد طلب کرے اور ہر غلطی پر عاجزی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، اے اللہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ بندہ جو ہر لمحہ اللہ کی یاد میں رہے، جو نماز، ذکر اور نیک کاموں میں مشغول ہو، جو اپنی زندگی کے ہر عمل میں اللہ کی خوشنودی کو ترجیح دے اور دنیاوی خواہشات سے زیادہ آخرت کی فکر کرے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ بندہ جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرے، جو ہر حال میں دوسروں کے حق میں نیک ارادے رکھے، جو اپنی محبت اور رحمت کو صرف اللہ کے خوشنودی کے لیے ظاہر کرے، جو اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں خوشی محسوس کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، اے اللہ، سب سے زیادہ خوف رکھنے والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ بندہ جو ہر فعل میں اللہ کے احکام اور حدود کا لحاظ رکھے، جو ہر لمحہ اپنی نیت اور اعمال کی نگرانی کرے، جو اللہ کی ناراضی سے ڈرے اور ہر گناہ سے بچے، اور جو اللہ کے عذاب سے ہمیشہ خوفزدہ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا، اے اللہ، سب سے زیادہ خوش قسمت کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ بندہ جس کے دل میں شکر اور صبر موجود ہو، جو ہر حالت میں اللہ کی رضا پر خوش رہے، جو نعمتوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھے، اور جو امتحانات اور مشکلات میں بھی صبر کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، اے اللہ، سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ بندہ جو اللہ کی قوت اور مدد کو پہچانتا ہو، جو اپنی طاقت کو غرور کے لیے استعمال نہ کرے بلکہ اللہ کی رضا اور لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرے، جو مشکلات اور دشمنوں کا مقابلہ ایمان اور صبر کے ساتھ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا، اے اللہ، سب سے زیادہ محتاط اور دانا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ بندہ جو ہر کام میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے، جو ہر فیصلے میں عقل اور حکمت کو ملحوظ رکھے، جو غلطیوں سے سبق سیکھے اور دوسروں کو بھی صحیح رہنمائی دے، جو اپنے علم اور عمل سے اللہ کی رضا حاصل کرے۔ یہ تمام سوالات اور جوابات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک رہنمائی تھے، تاکہ وہ انسانوں کو زندگی گزارنے، نیک اعمال کرنے، صبر و شکر کرنے، عاجزی اختیار کرنے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی تعلیم دے، کیونکہ ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھے، ہر عمل میں اللہ کی خوشنودی کا مقصد ہو، ہر نعمت اور ہر آزمائش میں اللہ کی حکمت کو سمجھے اور اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق ڈھالے، تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہو اور اللہ کے قریب ہو سکے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بہت سے عجیب و غریب اور حیران کن سوالات کیے، جو نہ صرف ان کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے سبق آموز ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ خوش اخلاق کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، سب سے خوش اخلاق وہ بندہ ہے جو دوسروں کی خامیوں اور کمزوریوں پر غصہ نہ کرے، جو ہر حال میں مسکرا کر دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، طاقتور ہو یا کمزور، اور جو ہر لفظ اور عمل میں محبت اور نرمی کا مظاہرہ کرے، تاکہ لوگوں کے دل اس کے لیے نرم ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا، اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ صابر اور متحمل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ بندہ جو تکلیف اور آزمائش میں صبر کرے، جو ہر مصیبت میں اللہ کی رضا کو ترجیح دے، جو دکھوں اور پریشانیوں کے باوجود اپنے دل کو مضبوط رکھے اور بدلے کی خواہش کے بجائے معافی اور شکر کو ترجیح دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، سب سے زیادہ عجیب و غریب چیزیں دیکھنے والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ بندہ جو ہر کائناتی حقیقت اور قدرت کے مظاہر میں اللہ کی قدرت اور حکمت کو پہچانے، جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اللہ کے نشان دیکھے، جیسے پانی کے قطرے میں، پتوں کے جنبش میں، جانوروں کے اعمال میں اور آسمان کی روشنی میں، اور ہر لمحہ حیرت اور شکر کے ساتھ اللہ کی عظمت کو تسلیم کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا، اے اللہ، سب سے زیادہ حلال اور حرام کی پہچان رکھنے والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ بندہ جو ہر عمل میں اللہ کے احکام کو پہچانے، جو ہر چیز میں صحیح اور غلط کی تمیز کرے، جو دنیاوی لذت اور فائدے کے باوجود اللہ کی حدود کو عبور نہ کرے، اور جو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی خوشنودی کو مد نظر رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، سب سے زیادہ اسرار جاننے والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ بندہ جو دنیا کے رازوں اور مخلوقات کے پیچیدہ نظام کو سمجھے، جو ہر حادثہ، ہر واقعہ اور ہر زندگی کے اتار چڑھاؤ میں اللہ کی حکمت دیکھے، اور جو ہر علم اور مشاہدے کو اللہ کی عبادت اور خدمت میں استعمال کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، اے اللہ، سب سے زیادہ دلیر اور شجاع کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ بندہ جو خوف اور خطرات کے باوجود حق اور عدل کے لیے کھڑا ہو، جو اپنی جان یا راحت کو قربان کرنے سے نہ ڈرے، جو ہر ظلم اور ناانصافی کے خلاف ایمان اور صبر کے ساتھ کھڑا رہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہر عمل کرنے میں ہچکچاہٹ نہ کرے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، سب سے زیادہ حیران کن اور انوکھا عمل کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ بندہ جو دنیا میں معمولی لگنے والے کاموں میں بھی اللہ کی رضا اور حکمت کو دیکھے، جو ہر چھوٹے عمل کو بڑے مقصد کے لیے کرے، جو ہر نعمت اور ہر مصیبت میں اللہ کی حکمت کو پہچانے اور ہر لمحہ اپنی عقل، عمل اور دل کو اللہ کے حکمت کے مطابق ڈھالے۔ یہ تمام عجیب و غریب سوالات اور جوابات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک رہنمائی تھے، تاکہ وہ انسانوں کو زندگی گزارنے، نیک اعمال کرنے، صبر و شکر کرنے، عاجزی اختیار کرنے، حیرت اور عقل کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا سبق دے، کیونکہ اللہ کی ہر چیز میں حکمت ہے اور ہر عمل کا بدلہ یقینی ہے، اور اللہ جو بھی کرتا ہے وہ اپنے بندے کے حق میں کرتا ہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہونے والے واقعات اور سوال و جواب نہ صرف حیرت انگیز ہیں بلکہ انسان کی زندگی کے لیے سبق آموز بھی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی طور کی طرف گئے تاکہ اللہ کی رہنمائی اور حکمت کو سمجھ سکیں۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک ہری بھری گھاس کے میدان میں ایک ہرنی اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک شیر آیا اور اس بچے کو شکار کر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل بھر آیا اور انہوں نے عرض کیا، یا اللہ، یہ ننھا سا بچہ کس جرم میں مارا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، صبر کرو، دیکھو آگے کیا ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہی شیر ایک شکاری کے تیر سے زخمی ہو کر مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا رب، یہ کیسا نظام ہے؟ ابھی شیر زندہ تھا، اب وہ بھی مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اب دیکھو آخر میں کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہی شکاری ایک پہاڑی سے نیچے گر گیا اور خود بھی مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم نے جو ہرنی کا بچہ دیکھا وہ پچھلے جنم میں ظالم تھا، اس نے اس شکاری کے والد کو ناحق قتل کیا تھا۔ میں نے اس بچے کی روح کو دنیا میں بھیجا تاکہ اس کے گناہ کا بدلہ دوں۔ میں نے شیر کو اس بچے پر مسلط کیا تاکہ انصاف ہو جائے، اور پھر شیر کو مارنے والے شکاری کو بھی موت دی تاکہ اسے اس کے اعمال کے مطابق جزا ملے۔ اے موسیٰ، میرا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے۔ موت میرے نظام انصاف کا حصہ ہے، ظلم کا خاتمہ اور عدل کا آغاز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور انہوں نے کہا، یا رب، تو پاک ہے، تیری ہر تقدیر میں حکمت ہے۔ ہم ظاہری آنکھوں سے دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، مگر تیری تدبیر وہ جانتا ہے جو باطن کو سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اسی لیے میں نے موت کو زندگی کے بعد رکھا تاکہ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جا سکے۔ موت نہ ظلم ہے نہ انتقام، بلکہ عدل کی ابتدا ہے۔ اس واقعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں آیا کہ انسان دنیا کی ظاہر زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے، مگر اصل زندگی اللہ کے نزدیک موت کے بعد شروع ہوتی ہے، جہاں ہر عمل کا حساب اور ہر حق کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ ایک اور واقعہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ شکر گزار کون ہے؟ تو اللہ اعلیٰ نے فرمایا، وہ بندہ جو ہر نعمت کے لیے شکر ادا کرے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، جو ہر حال میں اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر خوش رہے اور جو ہر نعمت کی قدر کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا، اے اللہ، سب سے زیادہ نیک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سب سے نیک وہ بندہ ہے جو اپنی خواہشات پر قابو رکھے، جو دوسروں کے لیے نیک کرے بغیر کسی بدلے کی توقع کے، جو ہر حالت میں صبر و شکر کرے اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، سب سے زیادہ عاجز کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ بندہ جو اپنی ذات کو چھوٹا سمجھے، غرور اور تکبر سے بچے، ہر عمل میں اللہ کی مدد طلب کرے اور ہر غلطی پر عاجزی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، سب سے زیادہ اللہ کے قریب کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ بندہ جو ہر لمحہ اللہ کی یاد میں رہے، جو نماز، ذکر اور نیک کاموں میں مشغول ہو، جو اپنی زندگی کے ہر عمل میں اللہ کی خوشنودی کو ترجیح دے اور دنیاوی خواہشات سے زیادہ آخرت کی فکر کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، سب سے زیادہ صابر کون ہے؟ تو اللہ اعلیٰ نے فرمایا، وہ بندہ جو تکلیف اور آزمائش میں صبر کرے، جو ہر مصیبت میں اللہ کی رضا کو ترجیح دے، جو دکھوں اور پریشانیوں کے باوجود دل کو مضبوط رکھے اور بدلے کی بجائے معافی اور شکر کو ترجیح دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ بندہ جو ہر حال میں اللہ سے محبت کرے، جو ہر انسان کے ساتھ محبت اور رحم کا برتاؤ کرے، جو اللہ کی مخلوق میں اللہ کی نشانی دیکھے اور جو ہر عمل میں اللہ کی محبت کو ترجیح دے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، سب سے زیادہ خوف رکھنے والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ بندہ جو ہر فعل میں اللہ کے احکام اور حدود کا لحاظ رکھے، جو ہر لمحہ اپنی نیت اور اعمال کی نگرانی کرے، جو اللہ کے عذاب سے ڈرے اور ہر گناہ سے بچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، سب سے زیادہ حلال حرام پہچاننے والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ بندہ جو ہر چیز میں صحیح اور غلط کی تمیز رکھے، جو دنیاوی لذت اور فائدے کے باوجود اللہ کی حدود کو عبور نہ کرے، اور جو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی خوشنودی کو مد نظر رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، سب سے زیادہ اسرار جاننے والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ بندہ جو دنیا کے رازوں اور کائنات کے پیچیدہ نظام میں اللہ کی حکمت پہچانے، جو ہر حادثہ، واقعہ اور زندگی کے اتار چڑھاؤ میں اللہ کی منصوبہ بندی اور عدل کو سمجھے، اور اپنی عقل، علم اور عمل کو اللہ کی عبادت اور خدمت کے لیے استعمال کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، سب سے زیادہ حیرت انگیز اور انوکھا عمل کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ بندہ جو دنیا میں معمولی لگنے والے کاموں میں بھی اللہ کی رضا اور حکمت کو پہچانے، جو ہر چھوٹے عمل کو بڑے مقصد کے لیے کرے، اور ہر نعمت اور ہر مصیبت میں اللہ کی حکمت کو سمجھے، اور ہر لمحہ اپنی عقل، عمل اور دل کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھالے۔ یہ تمام واقعات اور سوالات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نظام، عدالت، حکمت، صبر، شکر، عاجزی، محبت، خوف اور اعمال کی اہمیت سکھانے کے لیے، تاکہ وہ انسانوں کو صحیح طریقے سے زندگی گزارنے، نیک اعمال کرنے، اللہ کی رضا حاصل کرنے اور دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونے کا سبق دے، کیونکہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے اور ہر عمل کا بدلہ یقینی ہے، اور اللہ جو بھی کرتا ہے اپنے بندے کے حق میں کرتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، اپنے عزیز و دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل البروج اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچے۔ کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء مبارکہ میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنی حفاظت کریں۔ اللہ آپ کا حافظ اور رہنما ہو۔